جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، اگر نماز پڑھے تو نماز قبول نہیں، روزہ رکھے تو روزہ قبول نہیں۔ کون بولو؟ اگر میری بات ہو تو چھٹلا دو، ان کی بات ہو تو چھٹلا دو، مگر نبی کی بات کیسے چھٹلاؤ گے؟ نبی فرماتے ہیں ثلاثہ، تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، ان میں سے نمبر ایک العاق لوالدی، ان میں سے نمبر ایک وہ ہے جو اپنی ماں کو ستاتا ہے، اپنے باپ کو ستاتا ہے، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے۔ کان کھول کے سن لو، وہ کتنے نعرے لگا لے، وہ کتنے کود کود کے نعرے لگا لے، یہ مجھے انعام دے دے یا تمہیں انعام دے دے، کتنے جلسے کرا لے، کتنی نماز پڑھ لے، کتنے روزے رکھ لے، کتنی زکات دے، کتنے حج کرے، مگر نبی فرماتے ہیں جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے، اس کی نمازیں بیکار، اس کے روزے بیکار، اس کی زکات بیکار، اس کا حج بیکار، اس کا جلسہ بیکار، اس کا سب کچھ بیکار۔ تو سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ تمہیں اپنی ماں اور باپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر ماں باپ راضی ہے تو خدا بھی راضی، نبی بھی راضی، نمازیں بھی قبول، روزے بھی قبول، ساری چیزیں، ساری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول۔ اب پہلا سبق کیا ہوا؟ جس کے ماں باپ راضی، اماں کو ستا رہا، ابا کو ستا رہا، یہاں کھڑے ہو گئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اچھی بات ہے پیارے، نعرہ لگاؤ، میں نعروں کا مخالف نہیں ہوں، میں بھی لگواتا ہوں، نعرہ لگاؤ، سارے کام کرو، مگر اس سے پہلے ماں باپ کو راضی رکھنا ہوگا۔ پہلا سبق، اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے تو نبی بھی ناراض، خدا بھی ناراض، اور جب نبی ناراض ہو، خدا ناراض ہو، تو کتنی عبادتیں کریں، ساری کی ساری عبادتیں بیکار۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے لا يقبل اللہ عز وجل صرفہ ولا عدلا۔ اور ایک بات کام کی بتاؤں، میں نے کہا نا ایک ایک بات اٹھاؤں گا اور آگے بڑھوں گا۔ میری بات ہو سکتا ہے کسی بھائی کو بری لگے، مگر اگر ٹھنڈے دماغ سے، صحیح دل سے اور دماغ سے سوچو گے تو یہی بات صحیح ہوگی۔ ایک مسئلہ پوچھو اور اگر غلط نکل آئے نا تو میری چوراہے پہ کھڑے ہو کر گردن مار دینا۔ میں ایسا ویسا مولانا نہیں ہوں، ڈنک کی چوٹ پہ بول کے جاتا ہوں، ایسا نہیں آدھی ادھر کی پھینکی آدھی ادھر کی پھینکی، خدایا اور ختم۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو بات کہتے جاؤں گا ذمہ داری سے سنو۔ مسئلہ پوچھو، مجھ جیسے ہزاروں مولانا اور بڑے بڑے ہزاروں پیر ایک لائن میں یہاں کھڑے ہو، میری بات، ہزاروں مولانا اور پیر یہاں کھڑے ہو، اور تمہارے ماں اور باپ یہاں کھڑے ہو، اور وہ ماں باپ ناراض ہو، وہ ماں باپ کو ستاتا ہو، تکلیف دیتا ہو، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا ہو۔ اب سنو، اگر ہزاروں مولانا، ہزاروں پیر، ادھر ماں باپ اگر یہ ناراض ہے اور یہ ہزاروں مولانا اور پیر تمہارے لیے دعائیں کرتے کرتے صبح سے شام ہو جائے، تھک جائے، مگر نبی فرماتے ہیں ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ تمہارے ماں باپ راضی۔ یہ کیونکہ یہ بچے ہیں بھی چھوٹے کمیٹی والے، ان کے لیے بھی سبق ہے اور تمہارے لیے بھی سبق ہے۔
ایسا نہیں ہے میں تمہیں چونا اور پانی لگا کر کے چلا جاؤں گا، جو بات حق ہوگی وہ بول کے جاؤں گا۔ اللہ اللہ اگر ماں باپ ناراض، پہلا سبب ایک بات اور سمجھو بیٹا، پاؤں سمیٹو۔ تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ چاہتے ہو نا؟ اللہ برکت دے۔ چاہتے ہو نا دعائیں قبول ہو جائیں؟ کچھ تو بولی دو۔ اور اسی لیے میں بھی چاہتا ہوں دعائیں قبول ہو جائیں، اسی لیے اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، مزار شریف پہ جاتے ہیں۔ مزار شریف پہ جاتے ہو نا؟ جانا بھی چاہیے، لیکن کس کو؟ مردوں کو۔ عورتوں کا جانا جائز؟ یہ جو بہنیں بیٹھی ہیں، عورتوں کا مزار پہ جانا جائز؟ مگر تم تو چلے گئے کھیت میں اور یہ چلی گئی مزار پہ پچھاڑ گانا۔ بس دونوں اپنی اپنی جگہ کام سے لگو گئے۔ مزار پہ عورتوں کا جانا جائز نہیں احناف کے یہاں۔ اب اگر شراب پینا حرام نہیں ہے، شراب پینا حرام ہے، کوئی نہیں مان رہا اس کو تو چھوڑو، لیکن جو مسئلہ وہ تو بتایا جائے۔ ہماری آپ کی بہن بیٹیاں جا رہی ہیں، لیکن عورتوں کا مزار پہ جانا جائز نہیں ہے، مردوں کا مزار پہ جانا جائز ہے اور جانا چاہیے۔ عرس بھی کرانا چاہیے، عرسوں میں رہنا چاہیے، مگر مردوں کا ایک بات یہاں روک کے کہوں گا، عرس کیا ہو؟ عرس ہو، عرس کیا ہو مجھے یہاں کا تو پتہ نہیں، مگر اکثر جگہ مزار شریف پر اگر عرس کراتے ہیں تو کسے بلا رہا ہے؟ شیخ چلی کو۔ توبہ 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 توبہ، کتنا گندا آدمی ملا چاہتا ہے۔ کسے بلا رہا ہے؟ سپنا چودھری کو۔ اور قوالیوں کے نام پر لیڈیز اور جینٹس قوال، تم نے بھی سنے ہوں گے کہیں نہ کہیں مزار ہوگا، لیڈیز اور جینٹس قوال۔ لیڈیز ادھر بیٹھی ہے، جینٹس ادھر بیٹھا ہے، وہ اسے گندے گندے شعر کہہ رہی ہے اور وہ اسے گندے گندے اشعار کہہ رہا ہے، ادھر تالی بجا رہے ہیں اور نوجوان نوٹ اڑا رہے ہیں۔ توبہ توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والے وہ تھے، بزرگ وہ تھے جو پوری زندگی شیطان کے خلاف چلتے رہے، پوری زندگی انہوں نے اگر کھایا تو نبی کا طریقہ، اگر پیا تو نبی کا طریقہ، ساری زندگی۔ اور وہ اللہ والوں کے مزار ہے جہاں پر ڈاکٹر فیل ہو جائے، حکیم فیل ہو جائے، اللہ والے کے در کی چوکھٹ کی خاک اٹھا کے چاٹ لو، بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں تھی، اللہ والوں کی بارگاہ میں گئے تو اولاد ہو گئی، مگر مسلمان تیرا اسلام اتنا پاکیزہ ہے، تیرا اسلام سچا، تیرا قرآن سچا، تیرا مذہب سچا، نبی سچا، خدا سچا، اسلام حق ہے، مگر سنو آج ہم لوگوں نے یہ بدنام کر دیا ہے۔ اللہ والوں کے مزار پر وہ عورت ناچ رہی ہے، تالیاں بجا بجا کر کے تمہاری شیطانیت کو ابھار رہی ہے، گندے گندے شعر کہہ رہی ہے۔ اللہ والا کبھی راضی نہیں ہو سکتا، اللہ والا راضی نہیں ہو سکتا، نہ رسول اللہ راضی ہو سکتے ہیں، نہ خدا راضی ہو سکتا ہے۔ ارے اللہ والے کے عرس میں کر رہے ہو، میرا جملہ کٹھن ہوگا، ان لوگوں سے جا کر کے کہہ دینا اگر کرنا ہے تو اپنی اماں کے تیجے میں کر، اگر کرنا ہے تو اپنے ابا کے تیجے میں کر، اگر کرنا ہے تو 10ویں میں کر، 40ویں میں کر، بارسی میں کر، اللہ والے کے عرس پہ مت کر، اللہ والے سے تجھے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر کرنا ہے تو اماں کے تیجے پہ کر، قبر پہ جا کے بٹھا دے، لیڈیز قفال کو بٹھا دے، جینٹس قفال کو بٹھا دے، وہاں پہ نچوا، جتنا چاہ غنڈہ گردی کرا لے۔ اور اللہ والے سنو، اللہ کے بندے سنو، ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا، خدا کو ناراض مت کرو، رسول اللہ کو ناراض مت کرو۔ اگر یہی مزاروں پر غنڈہ گردی شروع ہونے لگی تو قہر نازل ہونے لگے گا، عذاب نازل ہونے لگے گا، پتھروں کی بارش برسنے لگے گی۔ یہی وجہ ہے آج پریشان ہے، ورنہ مسلمان کے پاس وہ بزرگ ہے، وہ مزار
جائے مزار پہ چلا جاؤ، حکیم فیل ہو جائے مزار پہ چلا جاؤ، جہاں اپنے تو اپنے وہاں پر غیروں کی بھی جھولیاں بڑی جاتی۔ آج دکھ ہوتا ہے، آج افسوس ہوتا ہے، اور ذرا سننے کی بات ہے، ان لوگوں کی ذرا بات تو سنو، جیسے یہاں پہ ماں بہنیں آئی ہیں ایسے ہی وہاں پر بھی ماں بہنیں آئیں گی اور زیادہ آئیں گی۔ اب وہ عورت، ان کا جو مقابلہ ہو رہا ہے وہ تو مقالہ ہے، وہ گندے گندے شعر کہہ رہی ہے، ہماری بہن نہیں سن رہی، بولو ہماری بیٹی نہیں سن رہی ہے کیا؟ یہ باپ کتنا بے غیرت ہوگا، یہ بھائی کیا ہوگا؟ اپنی بہن کو بگاڑنے کے لیے انتظام کیا، اپنی بہن کے سامنے گالیاں، اپنی بیٹی کے سامنے گالیاں۔ کیا کربلا میں اللہ والوں نے اسی لیے گردنیں کٹائی تھی؟ نبی کا خاندان اسی لیے، چھوٹے چھوٹے بچے کربلا میں شہید ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے، حضرت امام حسین کے بھانجے اون محمد، سیدہ زینب کے چھوٹے سے بچے چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر کے نکلے تھے، ماما ماما ہم اپنی گردنیں دے دیں گے مگر دین اور اسلام پہ داغ دھبا آنے نہیں دیں گے۔ آج غیر نہیں کرتا ہے، ہمارے خود کرتے ہیں۔ پیارے اس لیے یہ بات نکل آئی تو میں نے کہہ دی، جو بات نکلتی وہ کہہ دیتا ہوں میں، میری بات چاہے بری لگے یا اچھی لگے۔ اچھا خود بتاؤ، میں تم لوگوں میں یہ بیان نہیں کروں تو کہاں جاؤں؟ پنجابیوں میں جاؤں گا؟ کن لوگوں میں جاؤں؟ یہ ساری باتیں بتانے کے لیے چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں، یہی سے بات چلی، چاہتے ہو نا؟ چاہتے ہیں، اسی لیے بزرگوں میں جاتے ہیں۔ جاؤ اللہ والے کی چوکھٹ پہ، جو تمہیں قرآن کی آیتیں یاد ہو، سورتیں یاد ہو، پڑھ دو اور اس اللہ والے سے دل جھکا کر کے کہہ دو، اے اللہ والے، آپ کو اللہ نے پاور دیا ہے، میری اولاد کو ٹھیک کر دے، میرے بچوں کو ترقی دے دے، اے اللہ والے نظر کرم فرما دے تاکہ میرا بیڑا پار ہو جائے۔ خدا کی قسم اللہ بھی راضی اور رسول اللہ بھی راضی اور وہ اللہ والا بھی راضی۔ اب چاہتے ہو کہ دعائیں قبول ہو جائیں، غریب نواز کے یہاں جاتے ہیں وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے، صابر پاک میں جاتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے، اور جتنے اللہ والے ہیں سب میں دعائیں قبول، مگر ہاتھوں ہاتھ رزلٹ ملتا۔ اگر ہاتھوں ہاتھ رزلٹ ملتا ہوتا تو اب تک پڑوسی کو مروا چکا ہوتا۔ اتنا حسد، اتنا کینہ، اتنی بغاوت، نماز تو پڑھتا ہے مگر دل بڑا کالا ہے، نماز تو پڑھتا ہے مگر دل اتنا کالا ہے۔ سفید کپڑے پہننے سے یا خالی مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنے سے اگر دل برباد ہے، دل بیکار ہے، وہ نماز تمہارے کام آ سکتی ہے کیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہے مگر ایک جگہ ایسی ہے، ایک بارگاہ ایسی ہے جہاں پر 100% دعا قبول۔ اگر نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا۔ بتا دوں اس بارگاہ کا ایڈریس، وہ بارگاہ کا ایڈریس سنو، پتہ سنو، جب دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل بھی تو دے کر کے جاؤں گا۔ اگر دعا قبول نہ ہو تو 100% دعا قبول ہوتی ہے، اگر نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لے۔ عورتوں کا مزار پہ جانا جائز نہیں ہے مگر یہ جو بارگاہ میں بتا رہے ہوں یہاں پہ جانا جائز ہے۔ یہاں پہ جانا کیا بولو؟ جائز ہے۔ اب سنے وہ بارگاہ کون سی ہے، ذرا توجہ سے سنے، غور سے سنے۔ وہ بارگاہ کوئی اور نہیں ہے، وہ بارگاہ ہے تمہاری ماں اور تمہارے باپ، تمہارے ماں باپ
خدمت کر لو، ماں باپ کو راضی کر لو. اگر ماں باپ راضی ہو جائے اور تم ان کا دامن پکڑ کے ان سے دعا کرا لو، اگر تمہارے ماں باپ لڑکھڑا دے ہاتھوں سے دعا کر دے تو نبی فرماتے ہیں دعا الوالدین ان اولادہما کا دعائی نبی جی ان امتی ہی. یہ وہ نبی فرماتے ہیں کہ وہ نبی فرماتے ہیں جنہوں نے کہا جنت ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا. جس نبی نے کہا خدا ایک ہے تم نے مان لیا. جس نبی نے کہا قیامت آئے گی برحق ہے تم نے مان لیا. وہی نبی فرماتے ہیں دعا الوالدین ان اولادہما کا دعائی نبی جی ان امتی ہی. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوا کرتی. یہ کس کون فرماتا ہے؟ نبی فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں. آقا نعرے ہے کسی کی دعا ایسی؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ہے کسی کی دعا ایسی جو غوث پاک کی طرح ہو؟ ہے کسی کی دعا ایسی جو صابر پاک کی طرح ہو؟ ہے کسی کی دعا ایسی جو غریب نواز کی طرح؟ ہاں ہاں، ایک ذات ایسی بھی ہے جس کی دعا نبی کی دعا کی طرح ہے. وہ کوئی اور نہیں ہے. نبی خود فرماتے ہیں ہر بات یا تو حدیث پہ لا کے ٹیکوں گا یا پھر قرآن کی آیت پر. نبی فرماتے دعاء الوالدین ان اولادہما کا دعاء النبی ان امتہ. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے. پیارے اصلی چیز ہم نے چھوڑ دی، اصلی چیز ہم نے چھوڑی. اب یہ بات پوری ہوئی، دوسری بات اٹھاتا ہوں سنو. مرد اور عورتیں، اب یہ دو چیزیں کیا بولو؟ مرد اور عورتیں. مردوں کے چچا، تاؤ، ماموں، خالو، پھوپا، ماں، باپ، بیوی، بیٹے، بھائی بہن، یہ سب رشتہ دار ہوتے ہیں. ایسے ہی عورتوں کے بھی. اب سوال یہ ہوتا ہے مردوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ بیوی کا ہے، چچا کا ہے، تاؤ کا ہے، بچوں کا ہے، ماں کا، باپ کا، کس کا؟ اور یہی سوال عورتوں کی طرف ہوتا ہے کہ عورتوں پر سب سے زیادہ حق کس کا؟ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب لوگ سمجھ رہے ہیں؟ میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ ٹائم ایسا ہے کہ تمہیں ایک ایک بات پڑھا کر کے جاؤں. مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی اولاد کا نہیں، اس کی بیوی کا نہیں، اس کے بھائی کا نہیں، اس کی بہن کا نہیں. سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے. مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے. اور آج 2 مہینے شادی کے ہوئے، 3 مہینے شادی، الگ الگ الگ. کہاں گیا ماں باپ کا؟ ایک نوجوان تھا، نئی نئی شادی ہوئی، بیوی بیٹھی تھی اندر، ماں بیٹھی تھی دالان میں. اڈے پہ گیا، 1 کلو سیب لایا کالی پنی میں رکھ کے. اب بیوی کے لیے نا، نئی نئی بیوی ہے، لایا. اس نے سوچا اماں بیٹھی ہے، لپیٹی پنی اور یہاں کوک میں دبائی، خوب زور سے آنکھیں پھٹے ہیں بچے، خوب زور سے، اور ٹیڑا 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 اماں سے بچ کے جا رہے ہیں، ٹیڑا ٹیڑا. ذہن کا پتہ چل گیا. ارے یار کوئی ماں ایسی ہوگی جو اپنے اولاد کے کھانے سے حسد کرے؟ پوری دنیا چل سکتی ہے لیکن ماں کا وہ رشتہ ہے اپنی اولاد کے کھانے سے کبھی چل نہیں سکتا. کس سے چھپا رہے ماں سے؟ جس نے اپنا لقمہ خود دے دیا. آج یہ ماں سے چھپا رہا ماں سے. مردوں پر سب سے زیادہ اس کی ماں اور باپ کا. اور عورتیں بھی سن لیں، جب دوپٹہ اوڑھا اور نکل پڑی گھومنے.
باپ کا نہیں، اس کے بچوں کا نہیں، اس کے بھائی کا نہیں، بیل کا نہیں، نبی فرماتے ہیں عورتوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ مگر کئی بچوں کی اماں ہو گئی اور چل آج بھی میکے والوں کے اس پر ہی، جو ادھر سے مل رہا ہے اسی پہ چل رہی ہے، پوری پتنگ انہی کے ہاتھ میں۔ عورتوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا۔ اور سنو، توجہ رکھنا ایک بات پر، نبی فرماتے ہیں بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں۔ یہ بڑی بات ہے، کیا بولو؟ بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز؟ یہ تو سب اجازت لے کے آئی ہوں گے، اجازت کی بات کر رہے ہو؟ ایک جملہ بولوں گا تو ہنس پڑو گے۔ اجازت کہہ رہے ہو؟ تم گئے دھان لگانے اور یہ گئے محلے میں آگ لگانے۔ اچھا، ہنسی کی بات تمہارے بڑے جلدی پلے پڑ جاتی ہے۔ کوئی بات نہیں، توجہ، تم تو گئے دھان لگانے اور وہ اگر کسی کی بیٹی کا اچھا رشتہ ہو جائے گا تو پیٹ میں آگ لگ جاتی ہے، آگ۔ اب گئی کودتے ڈھونڈتے کہاں رشتہ ہوا، اسے روٹی اچھی نہیں لگ رہی۔ بعض عورت تو دبلی اسی لیے ہے، اسے روٹی لگتی نہیں، کیوں؟ پڑوسن نے کپڑے اچھے پہن لیے تو بخار، کسی کی شادی میں چٹیا اور کھڑی ہو گئی، اس کی تھوڑی نیچی رہ گئی تو اور بخار، یہ بڑی ٹینشن میں بیچاری۔ لیکن سنو، توجہ رکھو، اب گئی پوچھتے بالکل سیدھی سجن بھولی، جسے کچھ نہیں جانتی، تمہارے کتنے بچے؟ اس نے بتایا 3۔ اچھا، بیٹے 2۔ اچھا، بڑا بیٹا کتنے دنوں کا؟ اتنے دنوں کا۔ رشتہ ہو گیا اور اسے سب پتا، پوری ڈیٹیل نکال کے رشتہ کٹوانے آئیے، پوری ڈیٹیل نکال کے رشتہ ہو گیا کہ ہاں رشتہ تو کہاں ہوا؟ وہاں ہوا۔ اچھا، اس کے ہوا؟ اس کی لڑکی کو دورے پڑتے تھے، وہ ٹھیک ہو گئی کیا؟ بولی رشتہ بہت اچھا کر لو تو۔ خاک اچھا جب پہلے ریڑ مار دی تو۔ ارے لڑکے والے ایک تو ویسے ہی بھکاری بن گئے، لڑکے والے ایک تو ویسے ہی بھکاری، انٹرنیشنل بھکاری، 3 بیگھے زمین نہیں ہے، بلٹ مانگ رہا۔ اب تو کبڑے بلٹ مانگ رہے، کبڑے، کبڑا جس کا کولا نہیں۔ اس اللہ کے بندے سے کہو تیرا کولا تو کہیں جا رہا، سیٹ پہ رکھے گا کہیں اور رکھے گا۔ ایک کبڑا بلٹ مانگ رہا، کبڑا یار، جہیز کے نام پر۔ اماں نہ لڑکی دیکھ رہی ہے، نہ اس کی نماز پڑھنا دیکھ رہی ہے، نہ پردہ دیکھ رہی ہے، پردے میں رہتی